دیکھتے نہیں ہیں مولوی صاحب کو، وہ ٹائم سے پہلے ہی جا کر مصلی پر براجمان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا آگے بڑھ جائے۔ 5 منٹ پہلے ہی سے ایک دم واجپئی جی کی طرح سے جمع ہوا ہے جا کر، ابھی نہ تکبیر ہوئی ہے نہ صفیں درست ہوئی ہیں، لیکن مولوی صاحب ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ عزت کی جگہ ہے، یہ امامت اور پیشوائی کا مقام ہے، اس پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس جذبے نے ان کو وہاں مصلی پر جا کر جما دیا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل سنت کے سراسر خلاف۔ امام تکبیر سے پہلے یا تکبیر ہوتے وقت مصلی پر جا کر بیٹھ جائے، ایک مرتبہ بھی ایسا حادثہ رسول پاک آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پیش آیا۔ کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث کی کسی کتاب میں اور سیرت کی کسی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں، اور خصوصیت سے جب سے نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، کہ ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ حضور مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں اور تکبیر ہو رہی ہو۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ایسا نہیں کیا تو صدیق اکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم کیوں کر سکتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی مرتضی کیسے کر سکتے ہیں؟ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کا عمل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے، صفوں کی طرف دیکھتے تھے کھڑے ہو کر، مصلی سے کھڑے ہو کر صفوں کی طرف دیکھتے تھے دائیں اور بائیں۔ آپ اپنی جگہ پر رہتے اور چہرہ موڑ کر، نظر موڑ کر داہنی طرف دیکھتے، داہنی طرف دیکھتے کون آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے دھسا ہوا ہے، سب سیدھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہاں سے آپ کبھی کبھی حکم دیتے، سبو صفوفکم، استبو، تقدم، تاخر، فلانے ذرا آگے بڑھو اور فلانے تم ذرا پیچھے ہٹو، اور لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ کبھی تو آپ قول کے ذریعے سے بول کر صفوں کو درست کرتے، اور کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے قول کے عمل سے صفوں کو درست کرتے تھے۔ مصلی پر نہ کھڑے ہو کر آپ صف میں خود گھومتے، اور صحابہ کہتے کانا یمسح مناکبنا، حضور ہمارے کاندھوں کو پکڑ پکڑ کر سب درست کیا کرتے تھے۔ امام کاندھے کو پکڑے گا کیسے جب وہ اپنی جگہ براجمان رہے گا، بیٹھا ہوا رہے گا؟ جب وہاں تشریف رکھے گا تو مقتدیوں کے کاندھوں کو کیسے پکڑے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقے سے صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کبھی تو قول کے ذریعے آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے اور تکبیر ادھر ہوتی رہتی، اور دائیں بائیں دیکھ کر آپ بول بول کر صفوں کو سیدھا کراتے، اور کبھی کبھی بجائے بولنے کے خود چل کر کے صف میں جا کر پہنچ کر جو آگے نکلا ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر آگے کرتے۔ کانا یمسح مناکبنا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمارے کانوں کو پکڑ کر صفیں درست فرماتے تھے. اس لیے علماء کرام ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے. صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو کج دیکھتے کہ صف ٹیڑھی ہے تو اللہ کے رسول کبھی دھمکاتے اور فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ صفوں کی کجی، یہ جسموں کی کجی کہیں قلب میں پیوست نہ ہو جائے اور دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے. اور آج یہی صورتحال ہے. جب مسلمانوں کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو قلوب میں کجی آئے گی اور دلوں کے فاصلے بڑھ جائیں گے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سد الخلل، دیکھو آپس میں مل کر جڑ کر کھڑے ہو وہ اور فاصلے بند کرو خلل کو اور فرجات کو. سد الخلل، اور بعض روایات میں آتا ہے سد الفرجات، کشادگی پھیلاؤ کو ختم کرو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے آئے ہیں تو مسجد میں قبضہ میرا چاہیے، تو جتنا پاؤں پھیل سکتا ہے اتنا پھیلا کر دخل کر لیتے ہیں. اگر ذرا سا ایک آدھ انچ اور پھیل جائے تو دو ٹکڑے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سد الفرجات، سد الخلل، کشادگی کو کم کرو. ایسا نہ ہو کہ پورا گدھا ہی نکل جائے دونوں ٹانگ کے بیچ سے. شیطان کے گھومنے ٹہلنے کے لیے میدان کلیئر مت کرو. تراسو، ایک دم ایک دوسرے سے پیوست ہو کر بیٹھ کھڑے ہوا کرو. اور کأنہم بنیان مرصوص، تمہاری صفیں کیا ہیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے. اللہ کے حبیب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی. اور میرے بھائیوں، اس سے سب سے بڑی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تواضع ہے، انکسار ہے. ایک دوسرے سے جب کاندھا لگے گا تو غرور کسی کا باقی نہیں رہے گا. تھوڑا سا یہ اس میں سٹے گا اور وہ اس میں سٹے گا تو ہر ایک اپنے کو ایک ہی سطح، ایک ہی لیبل پر محسوس کرے گا. ایسا نہیں کہ بادشاہ سلامت کی طرح سے الگ ان کے لیے جگہ ہے اور رعیت کی طرح دوسروں کے لیے الگ ہے. فاصلے جب ایک دوسرے سے ہوں گے تو امتیاز ایک دوسرے کا برقرار رہے گا. اور یہ بارگاہ تو امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہاں ٹھاٹ کے لیے تھوڑے ہی ہے کہ خوب عیش کے ساتھ اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں اور معلوم ہو کہ فرعون کے کوئی خلیرے ملیرے یہاں کھڑے ہوئے. نہیں، یہاں تو آپ کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ سارا غرور اور سارا امتیاز آپ کا اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے چوکھٹ ہی پر ختم ہو جائے. تو صفوں کے ایک دوسرے سے پیوست کرنے سے، قریب ہونے سے، مل کر کھڑے ہونے سے، اور امام کا صفوں کے درمیان گزرنا اور امام کا بھی مقتدیوں سے رابطہ کر کے صفوں کو درست کرانا، نہ امام کا غرور باقی رہے نہ مقتدی کا غرور باقی رہے. ایسا محسوس ہو کہ دونوں ایک ہی لیبل کے آدمی ہیں. یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی پوزیشن میں